بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم و مکرم حاضرین مجلس، بزرگان دین و ملت، عزیز دوستو اور پردہ نشین ماں و بہنوں، گزشتہ درس میں آپ کے سامنے خلافت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے باتیں پیش کی گئی تھیں، اور ان کی خلافت پر دشمنان اسلام کی طرف سے جو اعتراضات کیے جاتے ہیں، ان اعتراضات کا جواب آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے بعد نمبر آتا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا۔ چنانچہ آپ نے اپنی وفات سے پہلے ہی صراحت کے ساتھ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا اعلان کر دیا، جسے تمام صحابہ اکرام اور تابعین نے بخوشی قبول کر لیا، اور اس طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالاتفاق اس امت کے دوسرے خلیفہ چنے گئے۔ اس سے پہلے کہ آپ کی خلافت کے بارے میں ہم گفتگو کریں، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے بارے میں بھی آپ کے سامنے چند باتیں پیش کی جائیں۔ آپ کی سیرت میں ہر مسلمان کے لیے بے شمار نصیحتیں ہیں، اسباق ہیں، اس لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو بار بار پڑھنا اور سننا چاہیے۔ ایک ہی شخص اللہ رب العالمین اور اس کے رسول کی رضامندی کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے لیے اپنے ساتھ کس طرح جہاد کر سکتا ہے اور اپنے آپ کو کتنا بدل سکتا ہے، اگر سیکھنا ہو تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے سیکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس دنیا میں بھیجا گیا تھا، جن لوگوں کے درمیان اللہ کے رسول کی بعثت ہوئی، یہ لوگ بڑے ظالم اور خونخوار تھے۔ اس دور کو، اس زمانے کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے۔ پوری دنیا کی تاریخ میں سب سے تاریک دور تھا یہ۔ کمزوروں پر طاقتوروں کا ظلم ایک عام بات تھی۔ چھوٹی چھوٹی بات پر جنگ شروع ہو جاتی اور سالوں سال، بلکہ بعض جنگیں 100 سال سے زیادہ تک چلتی رہی۔ جو لوگ بہت زیادہ مشہور تھے اپنے کمزوروں پر ظلم و ستم کرنے کے بارے میں، خصوصاً وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیتے اور کمزور ہوتے، کفار کی طرف سے ان پر حد سے زیادہ ظلم و ستم کیا جاتا۔
ان لوگوں میں سے ایک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو اپنی زندگی کے ابتدائی ایام میں اسلام کے کٹر دشمن تھے۔ صحابہ اکرام جو اللہ کے رسول کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتے، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے، برداشت نہ کر پانے کی وجہ سے صحابہ اکرام نے ملک حبشہ کی طرف ہجرت کرنا چاہا۔ اس وقت کا ایک واقعہ ہے کہ جب یہ صحابہ اکرام ہجرت کرنے کے لیے مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں تو ایک خاتون کے پاس عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا کہ آپ مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ان کے شوہر اس وقت موجود نہیں تھے، وہ کہیں کسی کام کے لیے دور گئے ہوئے تھے۔ کہا کہ ہاں، آپ لوگوں نے ہمارا جینا دوبھر کر دیا ہے، اب مکہ میں ہمارے لیے رہنا ممکن نہیں ہو گیا ہے، اس لیے مجبوراً ہم یہاں سے ملک حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہے ہیں۔ وہ خاتون کہہ رہی ہے کہ میں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر، ان کی آنکھوں میں ایک بے بسی دیکھی، ایسا محسوس ہوا کہ ان کو کافی تکلیف ہو رہی ہے ہمارے جانے کی وجہ سے۔ اپنے شوہر کو کہا جب آئے کہ ابھی عمر فاروق آئے تھے اور اس طرح کی بات چیت ان سے ہوئی، مجھے لگا کہ ہمارے جانے کی وجہ سے ان کو تکلیف ہو رہی ہے۔ ان کے دل میں رقت محسوس ہوئی مجھے۔ تو ان کے شوہر نے کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، عمر کی شخصیت جیسی ہم جانتے ہیں، کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ اسلام قبول کر سکتے ہیں؟ کہا کہ مجھے تو امید لگ رہی ہے۔ ان کے شوہر نے سختی کے ساتھ انکار کر دیا کہ ہو ہی نہیں سکتا، جس قدر وہ معروف ہے اسلام دشمنی میں، عمر اسلام قبول کر لے یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن اس خاتون کی بات صحیح تھی، اس شدت کے باوجود بھی ان کے دل میں نرمی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب عمر فاروق کو اور ابو جہل کو دیکھتے، ابو جہل معروف ہی ہے، آخر تک کفر پر رہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوا اور 2 چھوٹے بچوں کے ہاتھوں مارا گیا، ذلت کی موت نصیب ہوئی۔ اللہ کے رسول جب ان دونوں کو دیکھتے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اے اللہ، ان دونوں میں سے جو تیرے نزدیک محبوب ہو ان کے ذریعے اسلام کو تقویت پہنچا۔ اللہ کے رسول یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ، ان دونوں میں سے جو بھی تیرے نزدیک محبوب ہو، اللہم اعز الاسلام باحب هذین الرجلین الیک بابی جہل او بعمر بن الخطاب، کہ اللہ ابو جہل اور عمر بن خطاب میں سے تیرے نزدیک جو زیادہ محبوب ہو ان کے ذریعے اسلام کو عزت اور تقویت عطا فرما۔ تو اللہ رب العالمین نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں اللہ کے رسول کی یہ دعا قبول کی۔ اس سے ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ چاہے کوئی اسلام کا کتنا ہی کٹر دشمن کیوں نہ ہو، اس کے لیے اللہ رب العالمین سے ہمیں تنہائی میں دعا کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین دلوں کا مالک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندوں کے دل اللہ رب العالمین کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، جیسے چاہتا ہے اللہ رب العالمین بندوں کے دل کو پھیرتے رہتا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول دعا کرتے یا مقلب القلوب صرف قلبی علی طاعتک، کہ اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو تیری اطاعت پر لگا دے، تیری اطاعت کی طرف پھیر دے۔ تو ہمیں چاہیے کہ چاہے کوئی اسلام کا کتنا کٹر دشمن کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کے دل کے اندر بھی ہدایت ڈال سکتا ہے اور اس کے ذریعے اسلام کو تقویت پہنچا سکتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اس طرح اسلام کے کٹر دشمنوں کے لیے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جا کر دعا کرے۔ تو ہمیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے سے اللہ کے رسول کی دعا سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ صرف اپنے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے ہی دعا نہیں، بلکہ جو اسلام کے دشمن ہیں ان کے لیے بھی ہدایت کی ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں اللہ کے رسول کی یہ دعا قبول کی۔ عمر فاروق جب اسلام قبول کر لیے تو اللہ رب العالمین نے ایسی قوت عطا کی اسلام کو
کہ اس سے پہلے مسلمانوں کے اندر اس طرح کا جوش و جذبہ اور اس طرح کی قوت نہیں تھی۔ چنانچہ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ جب تک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ جب تک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، ہماری ہمت نہیں ہوتی تھی کہ خانہ کعبہ میں جا کر علل اعلان لوگوں کے سامنے نماز پڑھیں۔ لیکن جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا تو ہم اپنے آپ کو طاقتور محسوس کرنے لگے، اور ہمیں لگنے لگا کہ ہمارے پاس عمر ہے، اگر کوئی ہمیں تکلیف پہنچائے تو مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے پاس عمر ہے۔ اس کے بعد ہم نے خانہ کعبہ کے اندر لوگوں کے سامنے نماز پڑھنا شروع کیا۔ ایسا نہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دشمنوں کی طرف سے کوئی مخالفت نہیں ہوئی، ان کو بھی لوگوں کی مخالفت جھیلنی پڑی جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا، لیکن عمر تھے، ان سے لوگ کانپتے تھے، ڈرتے تھے۔ ایک صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خواتین بیٹھی ہوئی تھی اور وہ آپس میں گفتگو کر رہی تھی، اور ان کی آواز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بھی بلند ہو رہی تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت طلب کی، اللہ کے رسول نے جیسے ہی ان کو اجازت دی، پتہ چلا ان خواتین کو کہ عمر آ رہے ہیں، سب کے سب بھاگ کھڑی ہوئی۔ جیسے پتہ چلا کہ عمر آ رہے ہیں، سب کے سب وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان منظر دیکھ کر مسکرانے لگے۔ جب دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خواتین کو بھاگتے ہوئے صرف عمر کا نام سن کر، تو اللہ کے رسول مسکرانے لگے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے اور کہا، اضحک اللہ سنک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، اللہ رب العالمین آپ کے چہرے پر یہ مسکراہٹ باقی رکھے۔ تو اللہ کے رسول نے بیان کیا کہ وجہ کیا ہے مسکرانے کی، کہا کہ عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي فلما سمعن صوتك ابتدرن الحجاب، مجھے ان خواتین پر تعجب ہو رہا ہے، ابھی وہ میرے پاس تھی، جیسے ہی آپ کی آواز ان کے کانوں میں ٹکرائی فوراً یہ بھاگ کھڑی ہوئی، اس وجہ سے میں مسکرا رہا ہوں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، انت احق ان یہبن یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ یہ آپ سے ڈرے اور آپ سے ہیبت اختیار کریں۔ اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان خواتین کو ڈانٹنا شروع کیا اور کہا، اے اپنے نفس کی دشمنوں، مجھ سے ڈرتی ہو، اللہ کے رسول سے نہیں ڈرتی؟ اللہ کے رسول زیادہ حق رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی عزت میں آپ اس طرح آواز اپنی بلند نہ کریں، خاموش رہیں۔ یہ عمر سے ڈرنا اور اللہ کے رسول سے نہ ڈرنا یہ بہتر نہیں ہے۔ تو ادھر سے آواز آئی کہ اللہ کے رسول بڑے نرم ہیں اور آپ بڑے سخت ہیں، اللہ کے رسول سے ہمیں ڈر نہیں لگتا، آپ سے ڈر لگتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا ابن الخطاب والذی نفسی بیدی ما لقیک الشیطان سالکا فجا قط الا سلک فجا آخر، کہ اے عمر جانتے ہیں کسی راستے سے آپ چلتے ہیں تو شیطان اپنا راستہ بدل لیتا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی راستے سے چلتے تو شیطان اپنا راستہ بدل لیتا۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر موجود ہے۔ یہ تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رعب و دبدبہ۔ صرف انسانوں کی بات نہیں تھی، شیطان بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کرنے سے ڈرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر جب کسی صحابی نے اسلام قبول کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ سخت دل انسان جو انتہائی سخت تھا، جن کے رعب و دبدبے سے صرف انسان نہیں شیطان بھی کانپا کرتا تھا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موم بن جایا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اسلام کی غیرت اس بندے کے اندر ایسی ڈالی تھی کہ ذرہ برابر کسی صحابی سے بھی اگر کوئی ایسی چیز محسوس کرتے
کہ اللہ کے رسول کی عزت میں حرف آ رہا ہے تو اللہ کے رسول سے کہتا ہے اللہ کے رسول اجازت دے میں اس کی گردن اڑا دوں. یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت تھی. صحابہ کرام نے کبھی اس کا برا نہیں مانا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جملے کا صحابہ کرام نے کبھی برا نہیں مانا. نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ کہا کہ اس طرح کہنا اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے درست نہیں. جانتے تھے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیرت کے مارے یہ کہہ رہے ہیں. دوسروں کی بات چھوڑ دیں, بدری صحابہ اکرام کے بارے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول سے کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ اجازت دے تو اس کی گردن مار دیں. اگر کہیں پر محسوس ہوتا کہ انہوں نے کوئی ایسا کام کیا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں. مشہور واقعہ ہے حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی رازدارانہ طریقے سے مکے پر حملے کی تیاری کر رہے تھے. اس طرح رازدارانہ طریقے سے تیاری کر رہے تھے کہ کسی کو خبر نہ لگے کہ ہم مکہ پر حملہ کرنے والے ہیں. ایسے موقع پر حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ کے سرداروں کے نام ایک خط لکھا, ایک لیٹر لکھا, تاکہ جب حملہ ہو مسلمان تو غالب آئیں گے ہی, وہاں پر ان کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا مکہ میں. دوسرے صحابہ اکرام کے مال و متاع کی حفاظت کرنے والے ان کے رشتہ دار موجود تھے. یہ صرف یہ چاہتے تھے کہ اس احسان کے بدلے مکہ والے ان کے مال و متاع کی حفاظت کریں, بس اس سے زیادہ کچھ نہیں. یہ نہیں کہ اسلام پر کفر غالب آ جائے, مسلمانوں کے پر کفار غالب آ جائے, قطعاً یہ مقصد نہیں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے خبر ہوئی کہ اس طرح ایک لیٹر مکہ کی طرف جا رہا ہے. اللہ کے رسول نے 3 صحابہ اکرام کو بھیجا جو انتہائی تیز رفتار تھے. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو مرثد الغنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک دوسرے صحابی کو. ایک گئے اور اس خاتون کو راستے میں پکڑ لیے جس کے ہاتھ میں لیٹر تھا. کہا کہ آپ کے پاس کوئی لیٹر ہے ہمارے حوالے کر دیں. کہا کہ میرے پاس کوئی لیٹر نہیں. انہوں نے تلاشی لی, حقیقت میں کہیں سے کوئی لیٹر نہیں ملا, کوئی خط نہیں ملا. دیکھیں ایمان کی شرطوں میں سے, کلمہ لا الہ الا اللہ کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے کہ ایک انسان اس کلمے کا اقرار یقین کے ساتھ کرے. یقین کسے کہتے ہیں اگر سمجھنا ہو تو اس واقعے سے سمجھیں. ان تینوں صحابہ اکرام نے کہا کہ دیکھیں آپ کے پاس لیٹر ہے, اس بارے میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے, یقین ہے کہ آپ کے پاس لیٹر ہے, گرچہ ہمیں نہ ملا ہو, اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ہے تو ہے. اللہ کے رسول کی بات غلط نہیں ہو سکتی. یا تو آسانی سے ہمارے حوالے کر دیں یا مجبور ہو کر ہمیں آپ کو ننگا کرنا پڑے گا. جب وہ خاتون سمجھ گئی کہ کسی بھی صورت میں یہ یہاں سے ہلنے والے نہیں, تو بالآخر اس لیٹر کو ان صحابہ اکرام کے حوالے کیا. یہ فوراً اللہ کے رسول کے پاس آئے. جب لیٹر کو کھولا گیا تو دیکھ رہے ہیں کہ حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے یہ خط لکھا گیا ہے کفار کے سرداروں کے نام. اللہ کے رسول نے پوچھا ما ھذا یا حاطب, حاطب یہ کیا ہے, آپ نے یہ لیٹر لکھا؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے بارے میں جلد بازی نہ کرے فیصلہ کرنے میں, یہ میرے ساتھ حالات تھے, اس مقصد سے میں نے یہ لیٹر لکھا تھا بس. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ کہا اس موقع پر, وہیں بیٹھے ہوئے تھے, یا رسول اللہ دعنی اضرب عنق ھذا المنافق, اللہ کے رسول صرف آپ اجازت دیں اس منافق کی میں گردن مار دوں. جب دوسری بار کہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر آپ کو پتا نہیں یہ کون ہے؟ یہ بدری صحابی ہے, جنگ بدر کے اندر شریک تھے, اور خود اللہ رب العالمین نے ان بدری صحابہ اکرام کی طرف جھانک کر دیکھتے ہوئے کہا لعل اللہ اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم, کہ آج سے جو کچھ کرنا چاہو پہلے ہی ہم نے تمہاری تمام گناہوں کو معاف کر دیا. تو جو اللہ رب العالمین نے ان کی گناہوں کو پہلے سے معاف کر دیا ہے, تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں ان پر سزا نافذ کرنے والے؟ ان کا یہ عمل کفر کی حد تک نہیں پہنچنے والا تھا, بس ایک گناہ کی حد تک تھا جو گناہ کبیرہ کے درجے میں ہے. دنیاوی فوائد کی وجہ سے, مال و متاع کی وجہ سے کفار کی مدد کرنا مسلمانوں کے خلاف
یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اگر کفار کے دین کی وجہ سے کوئی کفار کی مسلمانوں کے خلاف مدد نہیں کرتا تو یہ دائرے اسلام سے خارج کرنے والا عمل نہیں ہے۔ اگر کوئی کفار کی مدد مسلمانوں کے خلاف کفار کے کفر کی وجہ سے کرے تو ایسی صورت میں وہ شخص اسلام سے خارج ہو جائے گا، مسلمان باقی نہیں رہے گا۔ لیکن اگر کفار کے کفر کی وجہ سے نہیں بلکہ دنیاوی اغراض و مقاصد کے تحت مسلمانوں کے خلاف کفار کی مدد کرے تو یہ گناہ کبیرہ ہے، لیکن اسلام سے خارج کرنے والا عمل نہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے پہلے ہی ان بدری صحابہ اکرام کے لیے اعلان کر دیا ہے اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم۔ بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ عمر فاروق رونے لگے، کیونکہ اصل ان کا مقصد حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی انتقام لے لینا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کوئی دشمنی تھی اس وجہ سے انتقام لینا چاہتے تھے کہ اچھا موقع ملا ہے چلو اسی بہانے ان کو نپٹا دیتے ہیں، نہیں۔ اسلام کی بنا پر جو دوستی تھی اپنی جگہ پر قائم تھی، لیکن یہ غیرت ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں، برداشت نہیں کر پاتے تھے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ذرہ برابر بھی۔ وہ تو پھر بھی دوسرے ایک مسلم بھائی تھے، ایک صحابی رسول تھے، بس عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رشتہ داروں کے بارے میں برداشت نہیں کر پاتے۔ چنانچہ جب جنگ بدر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کے بارے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سے مشورہ طلب کیا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا اللہ کے رسول کچھ فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے، یہ اپنے ہی لوگ ہیں، اپنے ہی سب رشتہ دار ہیں اور ہمیں مال و متاع کی شدید ضرورت بھی ہے، اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ انہیں چھوڑ دیا جائے، امید ہے بعد میں یہ اسلام قبول کریں اور اس صورت میں ہمیں کچھ مالی تعاون بھی مل جائے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا مشورہ دیا تھا کہ اللہ کے رسول میری رائے ایسی نہیں ہے، میری رائے یہ ہے کہ ان سب کو قتل کیا جائے ایک ایک کر کے، اور جو جن کے رشتہ دار ہیں اپنے ہاتھوں سے ان کو قتل کریں، اور سب سے پہلے مجھے میرے رشتہ دار دیے جائے، میں سب سے پہلے شروعات کرتا ہوں۔ اللہ اکبر! کوئی اپنے رشتہ دار کو، اپنے باپ بھائی بیٹے بیوی کو صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے لیے قتل کرنے پر آمادہ ہو جائے، اور وہی شخص جو اسلام سے پہلے اسلام کا کٹر دشمن تھا، اس طرح اپنے آپ کو چینج کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صرف اس وجہ سے کہ وہ اسلام کے دشمن ہیں اللہ کے رسول سے اجازت طلب کر رہے کہ اللہ کے رسول اجازت دے، اپنے ہاتھوں سے ان کو ہم قتل کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو پسند فرمایا اور اسے ہی اختیار کیا۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے آیت نازل ہوئی کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ ہی اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند تھا۔ اللہ کے رسول اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رونے لگے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس امت سے پہلے دوسری امتوں میں بعض لوگ محدث ہوا کرتے تھے۔ محدث کن کو کہتے ہیں؟ جن کی زبان پر اللہ رب العالمین حق کو جاری کر دیتا ہے، ان کے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین حق کو ڈال دیتا ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر اس امت میں اگر کوئی وہ ہے تو عمر ہے۔ اللہ رب العالمین عمر کی زبان پر حق کو جاری کر دیتا ہے۔ ایک روایت اور ہے جس کی سند کے بارے میں کچھ اختلاف ہے، بعض علماء نے اسے حسن قرار دیا اور بعض علماء نے ضعیف قرار دیا ہے۔ روایت کیا ہے؟ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے، لیکن نبوت کا سلسلہ بند ہو چکا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات خواب دیکھا اور کہا کہ دیکھ رہا ہوں کہ میں دودھ پی رہا ہوں یہاں تک کہ سیراب ہو گیا، اس کے بعد میں نے یہ دودھ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ پوچھا کہ اللہ کے رسول اس کی تعویل کیا ہے؟ کہا کہ اس کی تعویل علم ہے، یعنی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم دیا گیا ہے، علم نبوت۔ تو یہ مقام و مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے ہی نہیں ملا تھا،
اسلام کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا. ابھی آپ نے سنا کہ کیسے غزوہ بدر کے موقع پر اپنے رشتہ داروں کو انہوں نے صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے لیے قتل تک کرنے کی خواہش ظاہر کی اپنے ہاتھوں سے. بلکہ اس سے اوپر اٹھ کر اور ایک واقعہ سنیں خود انہی کا. امام مسلم رحمہ اللہ نے تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو صحیح مسلم کے اندر نقل کیا ہے بالکل صحیح سند سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ اکرام کے درمیان یہ مشہور ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے مسجد میں, دیکھا کہ صحابہ اکرام آپس میں گفتگو کر رہے ہیں اسی موضوع کو لے کر کہ اللہ کے رسول نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی. اللہ کے رسول بڑے ناراض ہیں اپنی بیویوں سے, الگ ہو چکے ہیں اور انہیں طلاق دے دی. تو فوراً وہاں سے بھاگے, سب سے پہلے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, اور جا کر کہا کہ آپ لوگوں کے پاس اتنا زیادہ پاور آ گیا ہے, اپنے آپ کو اتنا زیادہ آپ لوگ طاقتور سمجھنے لگی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے بارے میں بھی آپ کے دلوں کے اندر خیال آنے لگے. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا پھکارا اور وہاں سے بھگایا کہ اس آپسی معاملات میں آپ کو دخل اندازی دینے کی کوئی اجازت نہیں ہے, یہ ہمارا آپسی معاملہ ہے, اسے ہم سنبھال لیں گے, آپ اس میں دخل اندازی نہ دیں. وہاں سے گئے اپنی بیٹی کے پاس حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ, اور اپنی بیٹی کو خوب ڈانٹا اور کہا کہ وہ ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان کے راستے پر چلنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے, تمہارا اتنا مقام و مرتبہ نہیں کہ اللہ کے رسول کو تکلیف دینے کے بارے میں سوچو, یہ صرف میری وجہ سے اللہ کے رسول تمہیں طلاق نہیں دے رہے, اگر میں نہ ہوتا نا تو اب تمہیں طلاق دے چکے ہوتے اللہ کے رسول. خوب ڈانٹا پھٹکارا اپنی بیٹی کو, زارو قطار رونے لگی. حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا کہ اللہ کے رسول کہاں ہیں؟ کہا اپنے بالا خانے میں اوپر گیٹ پر رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ متعین ہے دربان کے طور پر. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اللہ کے رسول سے اجازت طلب کرے, میں اللہ کے رسول سے کچھ بات چیت کرنا چاہتا ہوں. آواز اللہ کے رسول کے کانوں تک پہنچ رہی تھی. اللہ کے رسول کے چہرے کی طرف دیکھا رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, جب کسی طرح کی کوئی حرکت, کسی طرح کی کوئی اجازت محسوس نہیں کی, خاموش رہے. پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری بار اجازت طلب کی. پھر رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے چہرے کی طرف دیکھا, جب کسی طرح کی کوئی حرکت نظر نہیں آئی, کوئی اجازت محسوس نہیں کی, وہ بھی خاموش رہے. تیسری بار آواز بلند کی اور کہا رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے لیے اجازت طلب کرے. شاید اللہ کے رسول یہ سوچ رہے ہیں کہ میں اپنی بیٹی کی طرفداری کرنے کے لیے اللہ کے رسول سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں, بات چیت کرنا چاہتا ہوں, اگر مجھے حکم دے تو یہیں پر اپنی بیٹی کی گردن مار دوں گا میں. صحابیہ ہیں, اللہ کے رسول کی زوجہ محترمہ ہے, ایسا نہیں کہ یہ کافر ہے, کوئی غیر مسلم ہے. اللہ کے رسول کو تکلیف دے عمر فاروق کو برداشت نہیں ہوتا تھا, چاہے وہ اپنی بیٹی ہی کیوں نہ ہو. کہتے ہیں اللہ کے رسول اگر حکم دے تو ابھی اپنی بیٹی کی گردن مار دو. اپنی بیٹی کی طرف سے طرفداری کرنے کے لیے میں نہیں آیا ہوں, بلکہ اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچی ہے, یہ برداشت نہیں ہو رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کو کوشش کرتے رہے کسی طرح اللہ کے رسول کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے, یہاں تک کہ کامیاب ہو گئے. اللہ کے رسول کو کوئی تکلیف پہنچتی, عمر فاروق رضی اللہ عنہ تڑپ جاتے. پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول میں ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں, دنیا کی ہر چیز سے زیادہ, والدین سے زیادہ, بچوں سے زیادہ, سوائے اپنے نفس کے. تو اللہ کے رسول نے کہا حتی من نفسک یا عمر, اے عمر اپنے نفس سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرنی پڑے گی. تو فوراً کہا بلا تردد حتی من نفسی یا رسول اللہ, اللہ کے رسول میں اپنے نفس سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. تو اللہ کے رسول نے کہا الآن یا عمر, عمر حقیقت میں اب آپ مسلمان ہوئے ہیں, حقیقی مومن اب ہوئے ہیں. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جو کہا
کہ اللہ کے رسول اپنے نفس سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، تو یہ کوئی زبانی دعویٰ نہیں تھا، یہ کوئی زبانی دعویٰ نہیں تھا، یہ سچا دعویٰ تھا۔ اور ان صحابہ کرام نے ایک دو موقعوں پر نہیں، بے شمار موقعوں پر اس دعوے کو سچ کر دکھایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس پیارے صحابی کو ایک دو بار نہیں، بے شمار موقعوں پر جنت کی خوشخبری سنائی دنیا میں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر کھڑے تھے، آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ احد پہاڑ لرزنے لگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اثبت یا احد فإن علیک نبی وصدیق وشہیدان، اے احد اپنی جگہ پر خاموش ہو جائیں، ثابت رہیں، ابھی آپ کے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید موجود ہیں۔ نبی اللہ کے رسول تھے، صدیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دو شہید کون ہیں؟ ایک عمر فاروق، ایک عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ واضح طور پر اللہ کے رسول نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوشخبری سنائی شہادت کی موت کی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما اور مدینے کے اندر موت نصیب فرما۔ صحابہ اکرام تعجب کرتے تھے کہ شہادت کی موت، وہ بھی مدینے کے اندر، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو ہو سکتا ہے کہ شہادت کی موت ملے، لیکن مدینے کے اندر؟ اب مدینہ دارالاسلام بن چکا ہے، کوئی غیر مسلم نہیں، یہ کہیں دور دور تک توقع نہیں کہ مدینے پر دشمنوں کی طرف سے حملہ ہو اور یہاں پر کوئی جنگ ہو۔ اب اسلام کافی طاقتور ہو چکا ہے، اور عجم کے اندر، یورپ کے اندر اسلام داخل ہو چکا ہے۔ اب کیسے یہ ممکن ہے کہ مدینے کے اندر کوئی جنگ ہو اور اس میں کسی کو شہادت کی موت نصیب ہو؟ صحابہ اکرام کو بڑا تعجب ہوتا تھا کہ شہادت کی موت تو مل سکتی ہے، لیکن مدینے کے اندر کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ لیکن اللہ رب العالمین کسی کی کوئی دعا قبول کرنا چاہے تو اس کے لیے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ بننے کے بعد یہود کو خیبر سے جلاوطن کر دیا تھا۔ بڑے سخت تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں کہ کسی بھی غیر مسلم کو مدینے کے اندر رہنے کی اجازت نہیں، کسی بھی غیر مسلم کو مدینے کے اندر رہنے نہیں دوں گا میں۔ جتنے یہود تھے خیبر کے اندر ان کو بھی جلاوطن کر دیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری زندگی میں یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ میں جزیرۃ العرب کو یہود و نصارہ سے پاک کر دوں گا، لیکن یہ خواہش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری کب ہوئی؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں۔ بڑے سخت تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں۔ پھر مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصرار پر، اس وقت یہ کوفہ میں رہتے تھے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اصرار پر کہ میرا ایک غلام ہے جو بڑھئی ہے جس کا نام ابو لؤلؤہ فیروز ہے، یہ مجوسی تھا، مسلمان نہیں تھا، درخواست کی امیر المؤمنین سے کہ آپ اجازت دیں یہ بڑھئی مدینے میں جا کر لوگوں کی خدمت کیا کرے گا، انتہائی ماہر اپنے کام میں، اس طرح مسلمانوں کا فائدہ ہوگا اور مجھے بھی کچھ مالی تعاون مل جائے گا اس وجہ سے، اس کے کام کرنے کی وجہ سے۔ ان کے اصرار کے آگے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہتھیار ڈال دیا۔ اور یہاں پر یہ مسئلہ بھی ذہن نشین کر لیں کہ مدینے کے اندر کسی غیر مسلم کا داخلہ شرعاً حرام نہیں ہے، مدینے کے اندر کسی غیر مسلم کا داخلہ شرعاً حرام نہیں ہے، جائز ہے، البتہ وہاں کسی کو نیشنلٹی نہیں دی جا سکتی۔ مدینے کے اندر کوئی غیر مسلم رہے اور وہاں اس کو قومیت مل جائے، نیشنلٹی مل جائے، جنسیہ مل جائے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ البتہ وقتی طور پر اگر حاکم وقت محسوس کرتے ہیں کہ کسی غیر مسلم کو رہنے دیا جائے، اس سے مسلمانوں اور اسلام کا فائدہ ہونے والا ہے، تو حاکم وقت کو یہ
پاور ہے، اللہ رب العالمین نے انہیں یہ اختیار دیا ہے، وہ کسی غیر مسلم کو مدینے کے اندر سکونت کی اجازت دے سکتے ہیں۔ پوری تاریخ اسلام کے اندر سب سے زیادہ اگر کوئی سخت تھے مدینے کے اندر کسی غیر مسلم کے ٹھہرنے کے بارے میں تو کون تھے؟ خود عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور خود انہوں نے ابو لؤلؤہ فیروز مجوسی جو بعد میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل ہوا، خود عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دی تھی۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دعا قبول کی، مدینے کے اندر وفات ہوئی اور شہادت کی موت بھی نصیب ہوئی۔ تو اللہ رب العالمین کسی کی کوئی دعا قبول کرنا چاہے اس کے لیے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ شہادت کی موت کی فضیلت واضح ہے، ظاہر ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کی جو فضیلت رکھی ہے کسی موت میں نہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کی موت نصیب ہوئی، اور اللہ کے رسول اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغل میں قبر بھی نصیب ہوئی۔ جب خنجر مار دیا گیا، انشاءاللہ اگلے درس میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا قصہ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا، اور اس سے جو مسائل مستنبط ہوتے ہیں ان مسائل کو بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ رکھا جائے گا۔ ایک چیز بس اس واقعے سے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو عبداللہ بن عمر کو بھیجا اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ جا کر اجازت طلب کرے اللہ کے رسول اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغل میں مجھے دفن ہونے کی اجازت دے، اس لیے کہ یہ حجرہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ تھا، وہ مالک تھی۔ جب گئے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو کہا کہ سنیں، اما عائشہ سے یہ نہ کہنا کہ امیر المؤمنین نے بھیجا ہے آپ سے اجازت لینے کے لیے، یہ لقب سن کر کہیں مرعوب نہ ہو جائیں، اور امیر المؤمنین کا حکم ٹال نہ پانے کی وجہ سے مجبوری میں اجازت نہ دے، بلکہ صرف کہنا عمر نے کہا ہے۔ اگر بخوشی اجازت دے تو قبول ہے، مجبور کر کے ہم اجازت نہیں لینا چاہتے۔ عمر فاروق رضی اللہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، کہا اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اس طرح عمر بن خطاب کی خواہش ہے ابو بکر صدیق اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں دفن ہونے کی۔ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ میری خواہش تھی کہ اس جگہ پر مجھے دفن کیا جائے، البتہ میں اپنے اوپر عمر کو ترجیح دیتی ہوں۔ ان کا یہ جملہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس جگہ پر اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں ایک سے زیادہ قبر کی گنجائش نہیں تھی۔ اگر ایک سے زیادہ قبر کی گنجائش ہوتی تو یہ جملہ کہتی کہ میں اپنے اوپر ان کو ترجیح دیتی ہوں، اگر زیادہ کی گنجائش ہوتی تو کہ ٹھیک ہے ان کو جگہ دے، پھر بھی جگہ باقی رہے گی، وہاں پر دفن ہونے کے لیے میرے لیے پھر بھی جگہ موجود ہوگی۔ لیکن انہوں نے کیا کہا، اس جگہ کو میں اپنے لیے انتخاب کر کے رکھی تھی، البتہ اب میں اپنے اوپر عمر فاروق کو ترجیح دیتی ہوں اور اجازت دے دی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار کہتے رہے کہ عبداللہ بن عمر واپس آئے نہیں آئے، کیا خبر لائے ہو، اجازت ملی یا نہیں ملی؟ تھوڑی دیر بعد جب عبداللہ بن عمر واپس آئے اور کہا کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی ہے، کہا کہ اس سے زیادہ مجھے خوشی اس موقع پر کسی چیز سے نہیں ہو سکتی، سب سے زیادہ میں اسی چیز کا حریص تھا کہ کسی طرح اللہ کے رسول اور ابو بکر کے بغل میں جگہ مل جائے مجھے۔ جب ان کے جنازے کو اٹھایا گیا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا پیچھے سے اور کہا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں چند جملے، بڑی تعریف کی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو شہادت کی موت نصیب کی۔ ہر مرتبہ میں اللہ کے رسول سے یہی سنتا تھا، میں گیا اور میرے ساتھ ابو بکر تھے، عمر تھے، کہیں داخل ہوا میرے ساتھ ابو بکر تھے، عمر تھے، کہیں سے نکلا میرے ساتھ ابو بکر تھے، عمر تھے، ہمیشہ اللہ کے رسول
سے یہ جملہ میں سنا کرتا تھا، مجھے یقین تھا کہ وفات کے بعد بھی اللہ رب العالمین آپ کو ان کے ساتھ ہی جگہ دیں گے۔ اور حقیقت میں اللہ رب العالمین نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں یہ جگہ چن لی، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خواہش پوری ہو گئی۔ قیامت کے دن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر سے نکلیں گے تو ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکلیں گے۔ یہ ان دو صحابہ اکرام کی فضیلت ہے، یہ مقام اللہ رب العالمین نے ان دونوں کو دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ 10 صحابہ اکرام کے ناموں کا اعلان کیا اور کہا کہ یہ جنتی، یہ جنتی، یہ جنتی، ان میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ایک دو موقعوں پر نہیں، بے شمار موقعوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن کا واقعہ ہے، مدینے کے ایک باغ میں اللہ کے رسول کے ساتھ میں موجود تھا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن مدینے کے ایک باغ میں اللہ کے رسول کے ساتھ میں موجود تھا۔ ایک شخص آیا اور اس نے اجازت طلب کی کہ مجھے اللہ کے رسول کے پاس آنے کی اجازت چاہیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افتح لہ وبشرہ بالجنہ، ان کے لیے دروازہ کھول دیں اور ساتھ میں جنت کی خوشخبری سنائیں کہ آپ کو ہم اللہ کے رسول کی طرف سے جنت کی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ وہ شخص داخل ہوا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے دروازہ کھولا، دیکھا کہ ابو بکر صدیق سامنے کھڑے ہیں اور اللہ کے رسول نے انہیں جنت کی خوشخبری سنانے کا حکم دیا تھا۔ میں نے جنت کی خوشخبری سنائی۔ تھوڑی دیر بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اور شخص نے داخل ہونے کی اجازت طلب کی۔ میں نے اللہ کے رسول سے اجازت طلب کی کہ ایک شخص اور ہے جو اندر آنا چاہتا ہے، کہا افتح لہ وبشرہ بالجنہ، ان کے لیے بھی دروازہ کھولیں اور جنت کی خوشخبری سنائیں ساتھ میں۔ کہتے ہیں کہ میں نے دروازہ کھولا، دیکھا کہ سامنے عمر کھڑے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد پھر ایک شخص داخل ہوا، میں نے اللہ کے رسول سے اجازت طلب کی، کہا افتح لہ وبشرہ بالجنہ علی بلوى تصیبہ، کہا کہ ان کے لیے بھی دروازہ کھولیں اور انہیں بھی جنت کی خوشخبری سنائیں، لیکن ساتھ میں یہ بھی بتا دیں کہ انہیں آفات اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جنت کی خوشخبری ان کے لیے بھی ہے، لیکن ان کی زندگی میں مصیبتیں آئیں گی، فتنے آئیں گے۔ دروازہ کھولا، دیکھا کہ سامنے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں۔ میں نے انہیں خوشخبری دی، اللہ کے رسول کا جملہ سنایا، فحمد اللہ ثم قال اللہ المستعان۔ صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت کی خوشخبری دی، اور جب سنا علی بلوى تصیبہ، میری زندگی میں آفتیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، فتنے ظاہر ہوں گے، تو کہ اللہ المستعان، اللہ رب العالمین ہی مدد کرنے والا ہے، مدد اللہ کی طرف سے انشاءاللہ آئے گی۔ اس سے ہمیں کیا درس ملا کہ ہمیں بھی اگر کبھی اس طرح کسی مصیبت کا سامنا ہو تو ہم کیا کہیں؟ اللہ المستعان، کہ اللہ رب العالمین ہی مدد کرنے والا ہے۔ تو اس موقع پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی خوشخبری سنائی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں زندگی گزارتے رہے، قدم سے قدم ملا کر اللہ کے رسول کے وزیر بن کر رہے، بلکہ ساتھی بن کر رہے۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں ان کے ساتھ رہے تو ان کے وزیر بن کر رہے۔ قدم قدم پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کرتے، اور ان کے مشورے کے بعد ہی اکثر کوئی کام کرتے تھے۔ اہل ردت کے ساتھ، خصوصاً جنہوں نے زکوٰۃ دینے کا انکار کر دیا تھا، ان کے ساتھ جب جنگ کا
ارادہ کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو پہلے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا، اور مشہور واقعہ ہے، کافی مناقشہ ہوا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اڑے رہے اپنے موقف پر، پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں، حتی شرح اللہ صدری کما شرح صدر ابی بکر، اللہ رب العالمین نے حق کے لیے میرے سینے کو بھی اسی طرح کھول دیا جس طرح پہلے ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ رب العالمین نے حق کے لیے ان کے سینے کو کھول دیا تھا، اور اس طریقے سے میں نے بھی موافقت دی، اور اس طریقے سے صحابہ کرام نے ان مانعین زکوٰۃ کے ساتھ جنگ لڑی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ایک بڑا واقعہ ہوا قرآن کریم کو جمع کرنے کا، صحابہ اکرام سے مشورہ لیا، جن میں سر فہرست عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کہ اس موقع پر ہمیں قرآن جمع کرنے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، کیا یہ کام کیا جانا چاہیے؟ جب صحابہ اکرام سے مشورہ مل گیا کہ نہیں یہ خیر کا کام ہے، تو پھر یہ کام شروع کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدت خلافت تھوڑی رہی، بہت کم عرصہ اللہ رب العالمین نے انہیں خلافت کا عطا کیا۔ وفات سے تقریباً 15 روز قبل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض صحابہ اکرام سے مشورہ کیا، جن میں سر فہرست عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی جلیل القدر صحابی، جب بھی مشورہ لینا ہوتا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو مشورہ میں سب سے پہلے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھتے تھے۔ انتہائی اونچا مقام حاصل تھا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یہ واحد صحابی ہے جن کے پیچھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی ہے۔ یہ مقام ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ایک مستقل درس عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے بارے میں آپ کے سامنے رکھا جائے۔ ان کی سیرت میں بھی بہت سارے دروس ہیں، نصیحت کی چیزیں ہیں، خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو تجارت سے جڑے ہوئے ہیں، خصوصاً ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ رب العالمین نے مال و دولت سے نوازا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ایک آئیڈیل ہے کہ اللہ نے اگر کسی کو مال سے نوازا ہے تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح زندگی گزارے۔ انتہائی مالدار صحابی تھے، انتہائی مالدار صحابی تھے۔ جب وفات ہوئی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اتنا مال چھوڑ کر گئے تھے کہ وصیت کیا تھا جتنے بدری صحابی ہیں نا سب کو 400 دینار میرے مال میں سے دے دینا۔ 400 دینار سمجھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں کسی کے پاس 25 دینار ہوتا تو لوگوں کے درمیان اسے سیٹ کہا جاتا کہ فلاں سیٹ ہے وہ۔ 25 دینار ہو جانے پر لوگ کیا سمجھتے کہ یہ اس معاشرے کے سیٹ ہیں، اور ایک ایک صحابی کے لیے کتنا وصیت کی؟ 400 دینار کی۔ یہاں تک کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انتہائی مالدار تھے، ان کو بھی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال میں سے 400 دینار وصیت کے طور پر ملا تھا۔ تو یہ تھے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ طلب کیا کہ میرے بعد خلیفہ کن کو منتخب کیا جائے۔ کہا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ خلیفۃ رسول اللہ، آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں ہم سے کہ کن کو خلیفہ بنایا جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا، کہا کہ اس سے بہتر کوئی دوسرا انتخاب ہو ہی نہیں سکتا۔ یہی مشورہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیا، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیا، انصار اور مہاجرین کی ایک جماعت سے لیا، اور سب نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا مشورہ دیا۔ یا جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نام کا ان کے سامنے اظہار کیا تو سب نے بخوشی کہا کہ اس سے بہتر دوسرا انتخاب ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اس طریقے سے تقریباً 15 روز قبل
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا باضابطہ لکھنے کے لیے تحریری شکل میں کہ میرے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوں گے۔ ایک روایت ملتی ہے جسے روافض، جن کے بارے میں گزشتہ درس میں آپ کے سامنے کہا گیا تھا کہ کیسے یہ صحابہ اکرام کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، اس روایت سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو داغدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ روایت کیا ہے کہ جب صحابہ اکرام کو پتا چلا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بعد عمر فاروق کو خلیفہ بنانے والے ہیں تو کہا کہ یہ اتنے سخت ہیں، اگر یہ خلیفہ ہوں گے تو پھر کسی کی خیر نہیں۔ اور کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ سنا ہے آپ اپنے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، اللہ کے پاس کیا جواب دیں گے اس قدر سخت مزاج انسان کو، ہمارا خلیفہ؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ رب العالمین اگر مجھے سوال کریں کہ اپنے بعد کن کو خلیفہ بنایا ہے تو جواب دوں گا کہ جس وقت دنیا چھوڑ رہا تھا پوری دنیا میں جو سب سے افضل تھے ان کو خلیفہ بنایا۔ عمر سے زیادہ افضل دنیا میں کوئی تھا ہی نہیں میری وفات کے وقت۔ تو یہ جو صحابہ اکرام نے ابو بکر صدیق کے سامنے عمر فاروق کے بارے میں یہ کہا تھا تو ان کی خلافت کی وجہ سے تھا یا ان کی شخصیت کی وجہ سے؟ چونکہ ان کی شخصیت انتہائی باروب شخصیت تھی، صحابہ اکرام ڈر رہے تھے کہ کہیں سختی نہ کرنے لگے، بس اس وجہ سے نہیں۔ ابھی آپ نے سنا کیسے کہتے تھے دعنی اضرب عنق ھذا المنافق، اجازت دے اس کی گردن اڑا دو۔ جب صحابہ اکرام کے بارے میں اللہ کے رسول سے یہ کہہ سکتے ہیں، اپنی بیٹی کے بارے میں کہہ سکتے ہیں، تو جب ان کے ہاتھ میں پاور آ جائے گا تو پتہ نہیں کیا کیا کرنے لگے۔ اس وجہ سے ڈر رہے تھے، اس وجہ سے نہیں کہ ان کے ایمان میں اور ان کی یعنی کسی بھی چیز میں تقوی و پرہیزگاری میں کسی کو اعتراض ہو، لیکن وہی شخص جو اسلام سے قبل کس طرح تھے آپ نے سنا، اسلام قبول کرنے کے بعد کس طرح ہوئے وہ بھی آپ نے دیکھا۔ جب خلیفہ بن جاتے ہیں تو بالکل اپنے آپ کو بدل لیتے ہیں۔ خلیفہ بننے کے بعد صحابہ اکرام کو ایسا لگنے لگا کہ یہی وہ شخص ہے جو اس سے پہلے اتنے سخت تھے، اب ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ موم بن چکے ہیں۔ بعض روایتوں کے اندر ملتا ہے کہ بعض خواتین اور بعض فقراء و مساکین تعجب کیا کرتے تھے کہ رات کو ہمارے دروازے پر یہ راشن پانی کون پہنچا کے جاتا ہے؟ کافی کوشش کے باوجود ہم جان نہیں پاتے کہ یہ غیبی مدد ہمارے گھروں میں کہاں سے آ رہی ہے۔ جب عمر کی وفات ہو گئی اور یہ سلسلہ بند ہو گیا تب پتا چلا کہ امیر المؤمنین تھے جو ہمارے گھروں میں اس طرح راشن پانی پہنچا کے جاتے تھے۔ وہی شخص اپنے بیٹے کا معاملہ آیا اور اس اپنے بیٹے کو بھی نہیں بخشا۔ جب عمر کی عدالت میں ان کے بیٹے کا مقدمہ آیا تو اپنے بیٹے کے پیٹھ پر کوڑے برسائے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول نے جو کہا ہے نا کہ انصاف پسند بادشاہ کو اللہ رب العالمین کیا کریں گے؟ اپنے عرش کے نیچے قیامت کے دن جگہ دیں گے۔ تو جن انصاف پسند بادشاہوں کو اللہ رب العالمین کے عرش کے نیچے قیامت کے دن جگہ ملے گی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست ان میں ہوں گے۔ ان کی انصاف کے چرچے ہیں، یہاں تک کہ ابو لؤلؤ فیروز مجوسی جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل ہے، اس نے خود اعتراف کیا تھا کہ عمر کے انصاف کے چرچے لوگوں کی زبان پر ہیں لیکن میرے معاملے میں انہوں نے انصاف نہیں کیا، حالانکہ ان کے معاملے میں انصاف کیا تھا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں یہ پوری تفصیل آئے گی کہ کس وجہ سے قتل کیا اور کیا کچھ ہوا۔ تو ان کی انصاف کے چرچے لوگوں کی زبان پر تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو بالکل بدل لیا جب خلیفہ بنے۔ صحابہ اکرام کے لیے ان کا دروازہ بالکل کھلا ہوا تھا، کبھی کوئی ڈرتا نہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی چیز کو، اپنی کسی حاجت کو پیش کرنے سے۔ البتہ جو رعب اللہ رب العالمین نے انہیں دیا تھا تو یہ رعب موجود تھا، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا کردہ ایک نعمت ہے جو ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
یہ نعمت اللہ رب العالمین کی طرف سے ملی تھی، کتنے نرم پڑ چکے تھے لوگوں کے لیے۔ صرف ایک واقعہ کہہ کر اپنے اس درس کو آج ختم کروں گا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ، ان کی اہلیہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتی تھی، باجماعت نماز پڑھتی تھی مسجد میں آ کر۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی غیرت مند تھے۔ ویسے بھی عربوں کی غیرت معروف ہے، ہندوستان والے وہ سوچ بھی نہیں پائیں گے اس غیرت کو، چونکہ اس معاشرے میں ہم نے زندگی نہیں گزاری، ہم سوچ نہیں سکتے۔ عربوں کی غیرت آج بھی معروف ہے، اس زمانے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ جب غیرت کی بات آئی ہے تو اور ایک واقعہ بیچ میں بیان کر دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں جنت میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک خاتون ہے ایک محل کے اندر۔ میں نے پوچھا کہ یہ محل کن کا ہے؟ کہا کہ عمر بن خطاب کا۔ میں جانا چاہتا تھا اس محل کو دیکھنے کے لیے، لیکن اے عمر، آپ کی غیرت کی وجہ سے میں داخل نہیں ہوا۔ اللہ کے رسول عمر فاروق کی غیرت کے بارے میں جانتے تھے، انتہائی غیرت مند۔ تو عمر کے لیے یہ محل تیار کیا گیا ہے، ان سے پہلے میں کیسے داخل ہو جاؤں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں داخل ہونا چاہتا تھا، فوراً آپ کی غیرت کا خیال آیا اور میں نے قدم کھینچ لیا، داخل نہیں ہوا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے کہ اللہ کے رسول، غیرت اپنی جگہ پر، لیکن آپ کے لیے میں غیرت کروں گا کہ مجھ سے پہلے اللہ کے رسول داخل ہو گئے میرے گھر میں؟ یہ تو شرف کی بات ہوگی میرے لیے۔ عمر فاروق رونے لگے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کتنے غیرت مند تھے عمر فاروق۔ ان کی اہلیہ کو کسی نے کہا کہ آپ کو پتا ہے آپ کے شوہر کتنے غیرت مند ہیں، آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ آپ جو گھر سے نکل کر مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے جاتی ہے تو آپ کے شوہر کو بالکل پسند نہیں ہے۔ عمر فاروق کو بالکل پسند نہیں ہے کہ ان کی بیوی گھر سے نکل کر مسجد میں جا کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھے۔ وہ چاہتے ہیں کہ گھر میں ہی آپ نماز پڑھیں، پھر بھی ان کی مخالفت کیوں کرتی ہے؟ ایک وہ دور یاد کرے جب زمانے جاہلیت میں عورتوں کو انسان تک نہیں سمجھا جاتا تھا، اور اسلام نے ان عورتوں کو کیا مقام دیا ہے۔ جس عمر سے شیطان ڈر کے بھاگ جاتا تھا، اس عمر کو جب خلیفہ ہیں تو ان کی اہلیہ کہتی ہے اعتراض کرنے والے سے کہ اگر ان کو اتنی ان کو تکلیف ہو رہی ہے، مجھے منع کر دے، میں نہیں نکلوں گی، گھر میں نماز پڑھوں گی۔ تو کہنے والے نے کہا یمنعہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر کیسے روک دے؟ اللہ کے رسول نے خود کہا ہے لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے نہ روکو۔ اللہ کے رسول نے کہا ہے نہ روکو، چاہے جتنی بھی غیرت ہو جائے۔ عمر حدیث رسول کی کیسے مخالفت کر سکتے ہیں؟ یمنعہ حدیث رسول اللہ، بس اللہ کے رسول کی حدیث ہے، عمر کو روکے ہوئے ہیں، ورنہ عمر پسند نہیں کرتے ہیں۔ تو اب سوچیں کہ دوسرے لوگوں کا چھوڑ دے، ان کی بیوی بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جاننے کے باوجود اتنی ہمت کر رہی ہے کہ شوہر کو پسند نہیں، اس کے باوجود مسجد کے لیے جا رہی ہے۔ تو وہی شخص عام لوگوں کے لیے موم کی طرح بن جاتے ہیں، جو انتہائی سخت مزاج تھے۔ اسلام کے لیے انہوں نے ایک مرتبہ نہیں، بار بار اپنے آپ کو بدلا، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کیا۔ لہذا اگر ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت پڑے اسلام کے لیے، کوئی چیز ہماری خواہش اسلام کے حکم سے ٹکرائے، تو ہم اپنے خواہشات کی اتباع کرنی چاہیے۔ اپنے خواہشات کو قربان کر دینے پر ہی اللہ رب العالمین کسی کو یہ مقام دے سکتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں بہت بڑا درس ہے کہ ایک حقیقی مسلمان اپنی خواہش کو اللہ اور اس کے رسول کی خواہش کے سامنے قربان کر دیتا ہے۔ اپنے آپ کو بار بار بدلنے کی ضرورت پڑے تو بار بار بدلنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے جو نصیحتیں ہم نے آج سنی، ان تمام نصیحتوں کو قبول کرنے اور اپنی عملی زندگی کے اندر نافذ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔
اللہ رب العالمین ان تمام صحابہ اکرام کی محبت ہمارے دلوں کے اندر بھر دے، ایمان کی حالات پر ہماری وفات ہو اور نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین کے ساتھ ہمارا حشر ہو، آمین تقبل یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔